محقق قرآن و حدیث سرمایہ ملت تشیع جناب علامہ سید شہادت علی نقوی زیب ممبر ہیں، خطاب کرنے لگے ہیں۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے ملتمس ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر محمد و آل محمد سماعت کرنے کے لیے پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ زہرا ادب ادیب دعا کی کتاب ہیں۔ زہرا ادب ادیب دعا کی کتاب ہیں، زہرا شریک کار رسالت معاب ہیں۔ زہرا کے واسطے سے دعائیں مستجاب ہیں، زہرا کے وسیلہ سے دعائیں مستجاب ہیں۔ زہرا امام وقت کی آنکھوں کا خواب ہیں، زہرا امام وقت کی آنکھوں کا خواب ہیں۔ رب جہاں جو راز نہاں کھولنے لگا، رب جہاں جو راز نہاں کھولنے لگا، قرآن فاطمہ زہرا کی زباں بولنے لگا، قرآن فاطمہ زہرا کی زباں بولنے لگا۔ یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا، در سیدہ زہرا پہ سجدہ ذکر پیش کرنے کے لیے خطیب اسلام، خطیب اہل بیت، میری مراد جناب علامہ سید شہادت علی نقوی، بعظمت سیدہ احتراماً صلوات۔ اللہم کل ولیک الحجات ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ورزقا توبا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بار الہا محمد و آل محمد کے وسیلے سے ذکر پاک کو قبول اور منظور فرما۔ جتنے بھی مومنین اور مومنات، سادات و مومنین، برادران اسلام ذکر پاک میں حاضر ہیں یا ہو رہے ہیں، مولا تمام کا آنا پاک سیدہ کے دربار میں قبول اور منظور ہو جائے۔ حاجی مقصود بڑے بھائی کا اہتمام اور برخوردار ذاکر اہل بیت عمران کاظمی، مولا زندگی اندراز فرما۔ بحق محمد و آل محمد لاکھ دعاؤں کی ایک ہی دعا بار میں آقا حجت خدا بقیت اللہ سرکار قائم آل محمد کا ظہور جلد فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ درود پاک بلند آواز سے تلاوت فرما آل محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع
وَيُذْكَرَ فِي اسْمُهُ وَيُسَبِّحُ لَهُ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. صلوات محمد وآل محمد. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی ومن اغضبها فقد اغضبنی فقد اغضبنی فقد اغضب اللہ. درود پاک جناب سیدہ کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرما لیں. بار دیگر پھر صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. خالق اکبر کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علی علی مشکل مکشائلی مومن اور منافق کی پہچان اچھا نعرہ حیدری. علی علی مشکل مکشائلی بسم اللہ. استاد ذاکرین پیر سید مشتاق حسین شاہ صاحب جھنگ ممبر پہ تشریف لے آئے ہیں، جو بہر مومنین اس انتظار میں ہیں کہ شاہ صاحب کو سننا ہے، سماعت کرنی ہے مجلس پاک، تو پنڈال میں تشریف لے آئے. درود پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہایت ہی واجب الاحترام سادات و مومنین، برادران اسلام، پاک سیدہ کے ایام ہیں، ایام سیدہ، ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا. یہ ایام شروع ہوتے ہیں 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک، یعنی یہ جو 20 دن ہیں یہ پوری دنیا میں ایام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے طور پر منائے جاتے ہیں. یعنی 13 جمادی الاولیٰ سے لے کر، جس کو اول بھی کہتے ہیں، 3 جمادی الثانی تک یہ ایام سیدہ ہیں. یہ ایام غم ہے، رسول اللہ کی بیٹی پہ جو مصائب گزرے ہیں یہ وہ دن ہیں. تو یہ ان دنوں میں یہ ایام بھی آج 27 جمادی الاول، 27 جمادی الاولیٰ کہ مجلس پاک بھی اسی نسبت سے ہے، جناب سیدہ کے حوالے سے ہے. تو اللہ نے جو پاک بی بی کا قرآن میں ذکر فرمایا ہے، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. سورہ نور کی آیہ مجیدہ مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ خالق اکبر ارشاد فرما رہا ہے کہ فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع. خالق فرما رہا ہے کہ میری اس زمین کے سینے پر، یعنی اس زمین پر کچھ ایسے گھر ہیں جن گھروں میں اللہ کا نور ہے. فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع، اور جن گھروں میں اللہ کا نور ہے، اللہ کے نور کا نمونہ ہے. اذن اللہ ان ترفع، اللہ اذن دے رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے ان گھروں کے بارے میں کہ ان گھروں کی تم نے عزت کرنی ہے، توہین نہیں کرنی. ان گھروں کو بلند رکھنا ہے. یسبح لہ بالغدو والآصال. اور وہ ایسے نورانی روحانی گھر ہیں کہ صبح کے وقت بھی ان گھروں میں اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے، اور شام کے وقت بھی ان گھروں میں اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے.
یعنی ان گھروں میں اللہ کا ذکر ہوا ہے تو اللہ کے ذکر کا بندوں کو پتہ چلا ہے. یہ آیت نازل ہوئی ہے مدینہ میں. یہ مدنی آیت ہے. 18ویں پارے میں سورہ نور کی آیت ہے کہ کچھ ایسے گھر ہیں جن گھروں میں اللہ کا نور ہے. کچھ ایسے گھر ہیں کہ جن گھروں کے تم نے قیامت تک کے لیے تعظیم کرنی ہے, عزت کرنی ہے, کیونکہ تمہارے گھر اور ہیں اور یہ قرآن والے گھر اور ہیں. تمہارے گھر اور ہیں اور جن گھروں کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے وہ گھر اور ہیں. اور میں ایک ماحول بنا کر بابا جی کو مجلس ممبر حوالے کر رہا ہوں. اس آیت کی جو تفسیر کی ہے ہمارے بھائیوں نے, ایک تفسیر اس آیت کی یہ کی گئی کہ کچھ مفسرین نے لکھا کہ ان گھروں سے مراد 2 گھر ہیں. ایک بیت المقدس اور دوسرا بیت اللہ, خانہ کعبہ. یعنی جن گھروں کا اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے, کچھ مفسرین اسلام نے لکھا کہ جن گھروں میں اللہ کا نور ہے ان گھروں سے مراد 2 گھر ہیں. ایک بیت المقدس فلسطین میں جو ہے, ایک کعبہ میں جو اللہ کا گھر بیت اللہ ہے. ان سے مراد یہ 2 گھر ہیں. لوگ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان گھروں سے مراد یہ 2 گھر ہیں یا کوئی اور گھر ہیں. ان 2 گھروں کو اللہ نے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ان کا تعارف بیان فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ سمیع البصیر. کہ سبحان ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو رات کے مختصر حصے میں مسجد سے لے کر مسجد تک لے گئی. اللہ ان 2 گھروں کو قرآن میں مسجد کہہ رہا ہے, بیت نہیں کہہ رہا, بیوت نہیں کہا ہے, مسجد کہا ہے. اور جو قرآن مجید سعودی عرب سے حاجیوں کو یا عمرے پہ جو جانے والے ان کو دیا جاتا ہے, گفٹ کے طور پر مفت میں دیا جاتا ہے, اس میں اس آیت کی تفسیر یہ لکھی ہوئی ہے کہ ان گھروں سے مراد جتنی بھی دنیا میں مسجدیں ہیں, یعنی ان گھروں سے مراد, نتیجہ بڑا خوبصورت ہے, ان گھروں سے مراد جتنی بھی بابا جی مساجد ہیں ان گھروں سے مراد وہ ہیں. لوگ پھر قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان گھروں سے مراد یعنی جن گھروں کے ہم نے قیامت تک کے لیے تعظیم کرنی ہے, جن گھروں میں اللہ کا نور ہے, جن گھروں میں صبح و شام اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, ان گھروں سے مراد اگر مسجدیں ہیں تو قرآن میں کوئی آیت تو ہونی چاہیے نا, کوئی نہ کوئی تو آیت ہونی چاہیے. اللہ نے پورے قرآن میں جہاں پر بھی لفظ مسجد استعمال کیا ہے 3-4 جگہ پر اللہ نے لفظ مسجد استعمال کیا ہے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. سورہ حج میں اور سورہ جن میں اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. ان گھروں میں اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی غیر اللہ کا ذکر سے مراد یعنی کسی بت کا ذکر آپ نہیں کر سکتے. تو پورے قرآن میں اللہ نے مسجدوں کو مسجد کہا ہے, بیوت نہیں کہا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں کتاب کا نام لے رہا ہوں کیونکہ یہ پوری دنیا میں پیغام پہنچ رہا ہے. صرف تواڈے تک پیغام نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں یہ پیغام جا رہا ہے کیونکہ کم از کم لائیو پروگرام چل رہا ہے. کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور, علامہ جلال الدین السیوطی کی لکھی ہوئی ہے, تفسیر کی کتاب ہے. اس کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 50 ہے اور سطر نمبر 30 ہے. اور سورہ نور کی آیت نمبر 35 کی تفسیر میں علامہ مفسر قرآن جلال السیوطی لکھ رہے ہیں
کہ جب رسول پاک نے صحابہ کے مجمع میں اس آیت کی تلاوت کی کہ زمین پر کچھ ایسے گھر ہیں جن گھروں میں اللہ کا نور ہے، جن گھروں کے تم نے تعظیم کرنی ہے، وہ تمہارے گھروں جیسے گھر نہیں ہیں، تو ایک شخص فقام رجل ای بیوت ھذہ یا رسول اللہ، تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، وہ کون سے گھر ہیں جن گھروں کی ہم نے قیامت تک کے لیے تعظیم کرنی ہے؟ بندہ کھڑا ہوا، اس نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سے گھر ہیں جن گھروں میں اللہ کا نور بھی ہے اور جن گھروں کی ہم نے قیامت تک کے لیے تعظیم کرنی ہے؟ تو میرے پاک نبی نے اس بندے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا بیوت الانبیاء ھذہ، کہ ان گھروں سے مراد نبیوں کے گھر ہیں، ان گھروں سے مراد انبیاء کے گھر ہیں، رسولوں کے گھر ہیں، جن کی تعظیم تم نے قیامت تک کے لیے کرنی ہے، جن گھروں میں اللہ کا نور ہے۔ فَأَجْلَسَ عَلَى مَجْلِسِهِ، وہ بندہ جہاں سے کھڑا ہوا تھا وہیں پر بیٹھ گیا۔ اب آگے صحابی کا نام لکھا ہوا ہے، میں نام نہیں لیتا، میں صحابی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ایک بہت بزرگ صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہمیں پتہ چل گیا کہ ان گھروں سے مراد نبیوں کے گھر ہیں، رسولوں کے گھر ہیں، ولیکن یا رسول اللہ ابیت فاطمہ و علی منہا، یہ جو بطول کا گھر ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ جو علی و بطول کا گھر نظر آ رہا ہے، اے اللہ کے نبی، کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل گھر ہے؟ تو میرے پاک نبی نے جو سوال کا جواب دیا ہے کمال ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ اے فلاں ابن فلاں ومن افاضلہا، نعم نعم نعم، ہاں یہ گھر تو نبیوں کے گھروں سے بھی افضل گھر ہے۔ یہ گھر تو علی بطول کا گھر تو انبیاء کے گھروں سے بھی، رسولوں کے گھروں سے بھی افضل گھر ہے۔ تو گھر افضل نہیں ہوتا، گھر افضل ہوتا ہے گھر والوں کی وجہ سے۔ مکان افضل نہیں ہے، مکان تب افضل ہوگا جو اس میں مکین رہ رہے ہیں۔ بیت افضل تب ہوگا جب اس میں اہل البیت ہوگے۔ تو جب گھر علی بطول کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل گھر ہے، اور ہمارے سنی بھائیوں کی تفسیر میں رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ أَفَاضِلِهَا، کہ میری بیٹی زہرا کا گھر، علی المرتضیٰ کا گھر، حسنین شریفین کا گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے۔ تو جب گھر افضل ہے تو جو گھر والے ہیں، وہ بھی انبیاء سے، بعد از رسول انبیاء سے کل بھی افضل تھے، آج بھی افضل ہے۔ درود پڑھ لے محمد والے محمد، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ بس میں ایک روایت پڑھ کے بابا جی کو ٹائم دینا چاہتا ہوں۔ جناب سیدہ کے گھر میں ایک بی بی آئی، بعد از رسول پاک کے چلے جانے کے بعد ایک مدینے کی مومنہ بی بی سیدہ پاک کے گھر میں آئی، اور اس نے ایک سوال کیا کہ حل تارک رسول اللہ اندک شیئن یا بنت رسول اللہ، اے بنت رسول اللہ، کیا آپ کے بابا آپ کے لیے کوئی تحفہ ہدیہ چھوڑ کر گئے ہیں؟ آپ کے لیے کوئی تحفہ یا ہدیہ چھوڑ کر گئے ہیں؟ تو پاک سیدہ نے فرمایا کہ ہاں، میرا بابا میرے لیے ایک تحفہ اور ایک ہدیہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو اس بی بی نے کہا کہ یا بنت رسول اللہ، وہ کون سا تحفہ اور ہدیہ ہے؟ تو آپ نے اپنی ایک نکرانی کو حکم دیا کہ یا ایتھا الجاریہ ایتینی بقرطاسن، کہ اے کنیز خدا، جا اس حجرے میں جا، ہمارے کمرے میں جا، وہاں پر صندوقچے میں ایک چھوٹی سی تحریر پڑی ہوئی ہے جو میرے بابا مجھے لکھ کر دے کر گئے تھے، جو میرے بابا مجھے لکھ کر دے کر گئے تھے۔ وہ بی بی اندر گئی اور خالی ہاتھ واپس آ گئی۔ بی بی نے کہا کہ وہ
جو نوشتہ ہے، جو تحریر ہے، وہ لے کر کیوں نہیں آئی؟ تو اس نے کہا اس سے پاک بی بی ناراض نہ ہونا، میں نے بڑی کوشش کی ہے، مجھے وہ مل نہیں سکی۔ تو آپ نے فرمایا تعدلو حسنن و حسینہ، تجھے پتا ہے کہ میرے بابے کی وہ تحریر مجھے اتنی قیمتی ہے جس طرح حسن حسین قیمتی ہے۔ یعنی میرے نزدیک میرے بابے کی لکھی ہوئی تحریر، وہ نوشتہ اتنا قیمتی ہے کہ جس طرح میرے بیٹے حسن حسین ہے، جا دوبارہ لے کر آ۔ وہ جب دوبارہ گئی تو وہ تحریر لے کر آئی، وہ نوشتہ لے کر آئی۔ تو بی بی پاک نے اس نوشتے کو کھولا، بس آخری بات، کھول کر وہاں پر جو تحریر میں رسول پاک نے اپنی بیٹی کو جو تحفہ دیا ہے وہ یہ تھا کہ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ لیسا من المؤمن یا یوزی جا رہا بواکی، کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کے شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہ ہو۔ حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے جس کی تکلیف کی وجہ سے اس کے ہمسائے محفوظ نہ ہو۔ یہ حضور اپنی بیٹی کو جو تحفہ دے کر گئے ہیں میں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ دوسرا حضور کا فرمان جو اس نوشتے میں لکھا ہوا تھا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذیہ جارہ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے وہ کبھی بھی اپنے ہمسائے کو اذیت نہیں پہنچائے گا۔ یعنی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا شخص کبھی بھی ہمسائے کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور وہ بندہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچانے والا ہے۔ اور ہمسائے کے جو حق ہیں وہ کم از کم 40 گھر ہیں یا زیادہ سے زیادہ 70 گھر ہیں۔ یعنی ہمارے اس مجلس والی جگہ سے 40 گھر اس طرف، 40 اس طرف، 40 اس طرف اور 40 اس طرف، یہ ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں۔ اور میرے پاک نبی نے جناب سیدہ کو جو لکھ کر دیا تھا اس میں یہی تھا کہ وہ بندہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے ہمسائے کو اذیت پہنچانے والا ہے۔ تو مسلمانوں کم از کم جب کلمہ پڑھنے والا بندہ کسی اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچائے، جب وہ ایمان سے خارج ہے، تو جہاں سیدہ پاک کا گھر تھا مدینہ میں، سیدہ پاک کا جو گھر تھا، کم از کم سیدہ کا ہمسائے ہونے کے ناطے پر سیدہ کو تکلیف نہ پہنچائی جاتی۔ جتنے دن بھی محمد کی بیٹی زندہ رہی، 75 دن، 95 دن، دو روایتیں اسی لیے ایام فاطمیہ ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 75 دن ہے، ایک روایت کے مطابق 95 دن ہے، اور 75 اور 95 میں جو فرق ہے وہ 20 دنوں کا ہے، اور انہی 20 دنوں میں ایام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا منایا جا رہا ہے۔ جتنے دن سیدہ دنیا میں رہی ہے روتی رہی ہے، صبح بھی رونا، شام بھی رونا۔ یہ جو بارگاہ ہے یہ حسرت ہے حسین کی ماں زہرا کی۔ بی بی نے مولا علی کو سے ایک خواہش کی تھی کہ یا علی، مدینے والے جو مجھ سے اتنا تنگ ہیں کہ زہرا یا رات کے وقت رو یا دن کے وقت رو، ہم آرام نہیں کر سکتے، تو یا علی میرے رونے کے لیے ایک مکان بنا دیا جائے، جس کو بیت الحزن بھی کہتے ہیں اور بیت الاحزان بھی کہتے ہیں۔ تو مولا نے جنت البقیع کہ ایک طرف چھوٹا سا کمرہ بنا دیا تھا جہاں پر رات کے وقت دونوں بیٹوں کو لے کر سیدہ وہ ظلم جو سیدہ پر ڈھائے گئے ہیں اور بابا کے غم میں بھی رویا کرتی تھی، چند دن ہی گزرے تھے کہ اس بیت الحزن کو بھی جلا دیا گیا تھا۔ بس آخری بات،
سیدہ کی وصیت کے مطابق 7 صحابی تھے جناب زہرا کے جنازے پر. بی بی کی وصیت کے مطابق یا علی یہ صحابہ جو ہیں وہ میرے جنازے میں آئیں اور باقیوں کو اطلاع نہیں دینی. ان میں 7واں نمبر ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا. عبداللہ ابن مسعود روایت فرماتے ہیں کہ میں مر جاتا منظر نہ دیکھتا کہ جس وقت رات کے اس وقت جناب زہرا کا جنازہ ہم نے گھر سے اٹھایا جب مدینے والے سوئے ہوئے تھے. جنت البقیع میں جب پہنچے تو سیدہ کو جب مولا امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا ہے تو صحابہ کو حکم دیا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں، اور میں دیوار کا سہارا لے کر تھوڑا دور جنت البقیع کی دیوار کا سہارا لے کر ایک جگہ پہ کھڑا ہو گیا. تو میں نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ سیدہ کی قبر پہ رکھے ہیں اور علی رو رہے ہیں. پھر مولا علی کی ہچکیوں کی آواز کہتے ہیں کہ میرے کانوں تک پہنچی، اور تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ مجھ سے رہا نہ گیا کہ جب علی مولا کے تھاڑوں کی آواز، اتنی گریے کی آواز کہ میں جلدی سے قدموں میں جا کے گرا اور رو کر کہا کہ یا علی آپ تو اتنے بہادر ہیں، اتنے شجاع ہیں، کون سی مصیبت، اس سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ آپ تھاڑے مار کے رو رہے ہیں؟ فرمایا ابن مسعود نہ خود رو نہ مجھے رلا، میں سیدہ کے صبروں کو رو رہا ہوں، زہرا کے صبر کو. فرمایا مولا کون سا صبر ہے؟ فرمایا کہ جب گھر سے جنازہ ابھی اٹھ رہا تھا مجھے میری بیٹی زینب نے بتایا تھا کہ بابا میری ماں کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. اجرکم اللہ. اور ان پسلیوں کے ٹوٹنے کا جو درد ہے ان 20 دنوں میں، اس کی شکایت زہرا نے میرے سامنے نہیں کی. میں اس صبر کو رو رہا ہوں. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد.